میں سب سے پہلے حجت اسلام جو یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں ہمارے یعقوب اخوندی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے آج یہاں پہ شاید نجف امام بارگاہ میں سے میں بات کر رہا ہوں، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے یہاں پہ تقریر کی ہے جو ہمارے لیے بہت زیادہ مشہور ہے. تو میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ سوالات کروں، کیونکہ اربعین میں ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں سے قافلے کے صورت میں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ ہم اربعین جا تو رہے ہیں، لیکن ہمیں کس طرح سے اربعین کی تیاری کرنا ہے اور کس طرح سے ہمیں جانا چاہیے وہاں پہ. تو ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور وہاں پہ جانے کے بعد ہم جو دعائیں پڑھیں وہ ہم کس قسم کی دعائیں مانگیں، کیسے دنیاوی دعائیں مانگیں یا اپنی آخرت کے لیے بھی ہم دعا طلب کریں اپنے امام سے. اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم انیس بھائی سے ہماری ملاقات ہوئی. قائم ٹی وی کے حوالے سے انہوں نے ایک خاص ایک پروگرام کا انعقاد کیا ہے. اربعین حسینی کے حوالے سے ان کا سوال ہے. تو میں تمام شرکاء زیارت اربعین کی خدمت میں سلام و ادب پیش کرتا ہوں. پروردگار عالم آپ سب کو، ہم سب کو زیارت قبر حسین کی توفیق عطا فرمائے. یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہوگی ایک انسان کے لیے کہ وہ ایام اربعین میں اپنے آپ کو تیار کریں اور مولا حسین کی بارگاہ تک خود کو پہنچائیں. ہم سب اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے 11ویں امام حسن العسکری علیہ السلام نے مومنین کی جب علامتیں بیان فرمائی تو مولا نے فرمایا کہ مومنین کی 5 علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت زیارت اربعین ہے. اربعین کے دن امام حسین کی زیارت پڑھنا معصوم کی نگاہ میں مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت قرار پائی. اور خوشا نصیب ہے وہ انسان کہ جو اربعین کے ان ایام میں زیارت اربعین پڑھنے کے لیے اگر کربلا پہنچے اور بارگاہ حسینی میں حاضری دے. اس سے بڑا شرف اور اس سے بڑی عطا کچھ نہیں ہے. یہ سب سے بڑی عطا ہے. ہمیں جانا چاہیے، اس اجتماع کا حصہ بننا چاہیے کہ جس کے اندر موالیان حیدر کرار مولا حسین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کربلا حاضری دیتے ہیں. ذمہ داریاں پوچھی ہے کہ ایک زائر امام حسین جب کربلا پہنچتا ہے اربعین میں تو اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. اس کی چند ذمہ داریاں علماء نے بیان فرمائی ہے. سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ امام کی بارگاہ تک جانے سے پہلے آپ کے دل میں امام کی پوری معرفت ہونا ضروری ہے، اور پھر آپ کے پاس جو مقصد زیارت ہے وہ واضح ہونا چاہیے. جب تک کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اس زیارت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. مولا حسین کی معرفت کے ساتھ جائیں اور اس معرفت کے نتیجے میں مولا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکائیں اور مولا کی بارگاہ میں خدا سے دعا مانگیں. اور یہ وہی قبولیت دعا کا ذریعہ ہے اور وہی جگہ ہے. جو ذمہ داریاں ہماری بنتی ہیں اس میں سے دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ زیارت میں حتی الامکان کوشش کریں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو اذیت نہ ہو، آپ کے وجود سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، آپ کے وجود سے کسی کو زحمت نہ ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب اپنے آپ کو کربلا پہنچائے تو زیادہ سے زیادہ دوسرے زائرین کے لیے خدمت کو پہلی ترجیح دیں کہ جتنا ممکن ہو سکے آپ خدمت کریں. اگر آپ کچھ کھلانے کے قابل نہیں ہیں، کچھ پلانے کے قابل نہیں ہیں، زائرین کی خدمت کرنے کے قابل نہیں ہے، تو کم سے کم ان کی جوتیاں تو سیدھی کر سکتے ہیں، انہیں ایک گلاس پانی پلا کر سقائی تو کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، کسی مریض کا ویل چیئر تو چلا سکتے ہیں. تو یہ خدمت سب سے بڑی خدمت ہوگی. اور چوتھی چیز جو انیس بھائی نے سوال کیا وہ یہ کیا، میں اسی کے ذریعے اختتام کروں گا. وہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہم جب بارگاہ امام میں پہنچے تو ہمیں کس طرح کی دعا کو پریفر کرنا چاہیے. ہم اپنی آخرت کے لیے دعا مانگیں یا اپنی دنیا کے لیے دعا مانگیں. میں سارے زائرین اربعین سے ایک گزارش کروں گا جو نجف سے کربلا مشی کرتے ہیں یا مولا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہ جب مولا کی بارگاہ میں پہنچے تو سب سے پہلے ایک دعا مانگے. وہ دعا یہ مانگے کہ مولا مجھے آپ کی زواری کی توفیق عطا فرمائے. اگر ایک مرتبہ فرزند زہرا نے آپ کو قبول کیا تو پھر اللہ کی ساری نعمتیں، اللہ کا کرم، اللہ کے احسانات، مغفرت، ہدایت
سب خدا بند عالم حسین کے صدقے میں عطا کرتا ہے. جو دعا مانگنی چاہیے وہ اپنی عاقبت بخیری کے لیے کہ میری عاقبت اچھی ہو اور مجھے توفیق ملے. یہ 2 دعائیں کبھی فراموش مت کیجیے گا. باقی کہیں پر یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ آپ صرف دنیا کی دعا مانگیں, یہ نہیں لکھا گیا کہ آپ صرف آخرت کی دعا مانگیں. دعا اپنی ساری حاجتیں مانگیں, مگر ان 2 دعاؤں کو آپ ہمیشہ پریفر کریں. ایک دعا یہ ہے کہ آپ توفیق مانگیں حسین کے صدقے میں خدا سے, اور دوسری دعا یہ کہ خدا سے حسین کے صدقے میں عاقبت بخیری کی دعا مانگیں. پروردگار عالم ہم سب کو حسین ابن علی کی زیارت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت جامع آپ نے بات کی. سلامت بہت شکریہ. آپ کی محبتوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو قائم ٹی وی میں دعوت دی. میں آپ کی محبتوں کا مقروض ہوں. انشاءاللہ ضرور اس میں مختلف پروگرام میں آپ بڑی محبت. خدا سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. ٹائم ٹی وی طرف سے میں آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنے آپ سے